بڑلا صاحب زرداری مائنس کی بات کر رہے ہیں زرداری صاحب، پہلی تو بات یہ بتا دیجیے کہ کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ زرداری صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اگر ایسا ہے تو کیوں، کیا فائدہ ہونا تھا جو نخیل صاحب پوچھ رہے ہیں اس بات؟ میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی کوششیں تھی۔ اچھا جو دوسری بات ہم نے کہا معیشت والی، ہاں جی، وہ بھی دیکھیے ایسے باتیں کرنا بڑا آسان ہے۔ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آپ کا ایکسپورٹ آپ کی کیا تھی، اس کے بعد کہاں تک آ گئی، وہ فگرز آپ چیک کریں نا، آپ کی معاشی ترقی کے فگر کیا تھے، آپ کا جی ڈی پی کہاں تھا۔ اور یہ آصف زرداری صاحب جو ہیں آج انہوں نے اپنا ایک سی وی پیش کیا ہے ایک اور انداز میں، اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو انہوں نے کہیں نہ کہیں پیغام دیا ہے کہ جناب اسی بھی ہے ہم بھی ادھر ہی ہیں، تو ہم سے بھی کوئی بات کی جائے۔ مجھے پتہ ہے آج کل ان کو نا لفٹ کم ہے کہیں سے، اچھا تو وہ کہیں سے لفٹ لینے کی کوشش ہے۔ انہوں نے اپنے ایک پسندیدہ صحافی کو انٹرویو دیا ہے، وہ ایسے وقت میں اپنے پسندیدہ صحافیوں کو انٹرویو دیتے ہیں۔ میں ان کی طبیعت سے بہت واقف ہوں، اور ان کو ظاہر ہے یہ محسوس ہو رہا ہے نا ان کو کہ ان کے خلاف سندھ میں بھی ایک اتحاد بن رہا ہے جو فنکشنل لیگ اور مسلم لیگ اور ایم کیو ایم اور جے یو آئی فے پہ مشتمل ہے، تو ظاہر ہے انہیں یہ لگتا ہے کہ وہ شاید ٹف ٹائم ملے۔ تو آج انہوں نے ایک سی وی پیش کیا ہے، البتہ ان کا سی وی پیش کرنے کا انداز شہباز شریف سے ذرا مختلف ہے۔ شہباز شریف تو بالکل ہی لیٹ کے سی وی پیش کرتے ہیں نا، لیکن آصف علی زرداری نے بیٹھ کے سی وی پیش کیا ہے، اور اس میں آنکھیں بھی دکھائی ہیں اور سی وی بھی پیش کیا، اور کہا کہ ہم فائدہ مند ہیں، اگر ہم نہیں ہوں گے تو فلاں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اس طرح کا ایک سی وی میں سمجھتا ہوں یہ سی وی انٹرویو تھا۔ نخیل صاحب معیشت کی بات کر رہے ہیں زرداری صاحب، کہ میرا سوال آپ سے پھر وہی ہے کہ ایک حکومت جو ہے وہ ایک پارٹی جو ہے وہ 30 سے زائد سال حکومت کرتی ہے، اور ہر بار یہ کہنا شروع کر دیتی ہے کہ جی ہمیں موقع نہیں ملا، ہمیں اگلی بار موقع ملے گا تو ہم پاکستان کی معیشت کو بھی بہتر کر دیں گے، ہم اس کو جو ہے وہ انٹرنیشنلی بھی سٹیبل کر دیں گے۔ اور ایک پارٹی کو آپ 4 سال کی یا 3 سال کی کارکردگی کی بیس کے اوپر آپ ان کو ہٹا دیتے ہیں، ایک پی ڈی ایم بنا کے، مکمل ایک پلان بنا کے، اور آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ 4 سال میں یہ ڈیلیور نہیں کر سکی ہے اور آگے بھی جو ہے وہ ملک کو تنہا کر دے گی؟ سمیرا ایکسیپشنل کیسز چھوڑ کے آپ مجھے بتائیں، جو پارٹیاں کہتی ہیں ہمیں موقع نہیں ملا، تو ان کو موقع دیں نا پورا۔ تو بات وہی ہے، میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ اگر آپ کو پورا موقع نہیں ملا تو اگلی پارٹی کو تو پورا موقع دینے دیں، تاکہ آپ کو یہ بات، آپ کو کوئی یہ نہ کہے کہ جی ہمیں اپنے ٹائم پورا نہیں دیا۔ آپ اس ملک سے نواز شریف کو مائنس کر دیں اور ذرا ملک کی ترقی کا جائزہ لیں، یہ بالکل میں بائسڈ ہو کے نہیں بات کر رہا جی، آپ ذرا جائزہ لیں جو ترقی اس وقت ملک میں ہوئی، جتنے منصوبے بنے یا جو کچھ ہوا انگلیوں پہ گن لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس نے کیا کام کیا۔ تو ٹائم کی بات ہے نا، جتنا ان کو ٹائم ملا انہوں نے اتنا کام کیا۔ ان کو فل ٹائم ملا، آپ ان سے وہی حساب مانگ رہے ہیں 3 سال کا، 4 سال کا، 2 سال کا، آپ ان سے وہ حساب مانگ رہے ہیں، اور تیسری پارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو بھی پہلے 2 سال پھر 3 سال پھر 4 سال اس طرح کا موقع دیں، اور پھر اس کے بعد ان کے صحیح حساب مانگیں۔ یہ تو دعوے کر کے آئے تھے کہ ہمارے پاس تو معاشی ارسطو موجود ہیں، ہم تو یہ تو آپ 2017 سے کل آپ نے اس دن چلایا ان کا انٹرویو کی بات، دعوے تو کرتے تھے، اسحاق ڈار صاحب کے بھی دعوے کیے گئے، وہ بھی آپ نے دیکھا ٹھس ہو گئے سارے۔ نہیں دعوے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ شکر کریں ڈالر 1000 پہ نہیں پہنچ گیا۔ یہ دعوے آپ اس نظر سے دیکھیں کہ یہ شکر کریں ڈالر نیچے آ گیا، ڈالر کنٹرول ہو گیا۔ ان کے دور میں تو یہ تھا، آپ کو نہیں یاد جملہ کیا کہا جاتا تھا کہ حکومت نے مصنوعی طور پہ ڈالر کو روکا ہوا تھا قیمت کو۔ یہ نواز شریف کے دور میں یہ تانا دیا جاتا تھا کہ یہ ڈالر کی قیمت اصل میں یہ نہیں ہے، انہوں نے مصنوعی طور پہ روکا ہوا ہے۔ تو سارے کام مصنوعی طور پہ ہی ہوتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب جاتے جاتے بجلی کا کہہ گئے تھے کہ جی اب آپ جانے، اور لوڈ شیڈنگ۔ تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ ایک دوسری گورنمنٹ آ رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھیں منصوبے اگر ایسے ہوتے نخیل صاحب، ایسے اگر پائیدار منصوبے ہوتے، لانگ ٹرم چلنے والے ہوتے، تو ان کو یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، لانگ ٹرم نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے، آپ منصوبوں پہ مجھے بتائیے کون سے منصوبے ہیں جو نہیں لگے، میں آپ کو پروف کے ساتھ بات کروں گا نا۔ کیا بجلی کے منصوبے نہیں لگے؟ آپ انکار کریں پھر میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں۔ اس کے بعد لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی۔ لوڈ شیڈنگ تو آپ کے ملک میں ہر سال ہزاروں لاکھوں اے سی بکتے ہیں، لوگ نئے چیزیں خریدتے ہیں، الیکٹرانکس کی نئی چیزیں آتی ہیں، یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنی چاہیے۔ آپ کی اس بات کو لوڈ شیڈنگ نہیں، بجلی کی پیداوار بڑھنی چاہیے۔ بالکل ایسے